سمپل سی بات ہے، سب سے پہلے تو جو حکم ہے کہ چھت پہ چلے جاؤ، دائیں دیکھو بائیں دیکھو اوپر دیکھو، اور ایک غم کی کیفیت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس تاریخ میں ایک عظیم قربانی، ایک عظیم الشان ایک جو کارنامہ ہے، اس قربانی کا ذکر ہوتا ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ سر کٹوا دیے اور دین بچا لیا۔ یہ وہ مہینہ ہے۔ ناظرین، آج کوئی سیاسی گفتگو نہیں ہوگی، آج کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوگی، بہت سارے ایشوز ہیں پولیٹیکل، لیکن شاید آج یہ کرنا مناسب نہیں۔ آج ہم بات کریں گے محرم الحرام کے مہینے میں آپ لوگ کس طرح اپنی قسمت سنوار سکتے ہیں، کس طرح ہم سنتے ہیں کہ سورہ کوثر جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، اس سے جو اس کے فوائد ہیں، اور پھر حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر جو ان کے حوالے سے کیا جو ہے صدقات، کیا ان کو ہدیہ کرنا چاہیے، کیا مناجات ہیں اس مہینے کی۔ اور اس مہینے میں خصوصاً اگر آپ اپنی قسمت، اپنی عاقبت سنوارنا چاہتے ہیں تو یہ مہینہ آپ کے لیے ایک بہت ہی ثمرات لا سکتا ہے۔ اور وہ کیسے لائے گا یہ جانتے ہیں محمد اسامہ علی میرے ساتھ موجود ہیں۔ انہیں سے پوچھتے ہیں کہ اس مہینے میں کون سے ذکر، کون سے اذکار، کیا ہدیہ کرنا چاہیے، کیا مناجات ہیں وہ ادا کرنی ہے۔ یہ آج کی اس ویڈیو میں محمد اسامہ علی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ اسامہ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ آج جو ہے وہ میں پانی پڑا ہوا تو پانی پینے لگا، میں نے کہا یار آج کی ویڈیو میں پانی نہیں پینا۔ آج کی ویڈیو اگر ہلکا خشک بھی ہے، میں بات کر رہا تھا پہلے اپنی ٹیم کے ساتھ میٹنگ کر رہا تھا، تو میں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ہے نا وہ میں نے کہا ویڈیو کے دوران پانی نہیں پینا میں نے، یعنی ہم اوور ٹو یو سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلے تو تعزیت پوری دنیا کے تمام مسلمین، مومنین، بالخصوص تمام سادات جن کے گھر کا یہ اتنا بڑا جیسے کہتے سانیہ ہے، اور اس کے بعد تمام ائمہ علیہ السلام، بالخصوص بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی اس درد و غم کی جو انہوں نے آپ کے ان ایام سے پہلے اس سب کو محسوس کیا، اس کا حصہ بنتے ہوئے اپنی اس کا جو ہے تعزیت پیش کرتے ہیں۔ محرم میں یہ کیفیات کوئی بھی ہو، لوگ اس میں سیدھا جمپ اپ کروں گا، مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کہوں گا، مجھے نہیں پتا کہ آج کیا بات ہوگی، لیکن جو بھی ہوگی امید کرتا ہوں کہ وہ پروڈکٹیو ہوگی، آپ لوگوں کی زندگیوں کو تحرک ضرور دے جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں، دین قائم ہوتا ہے، دین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دین ہے طریقہ کار زندگی، طریقہ کار زندگی۔ الہ جو ہے وہ بتاتا ہے، جو آپ کا الہ ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ دین کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیا لیمیٹیشنز ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے رب۔ رب وہ ہے جو ماں باپ کو بھی کہا گیا، رب وہ ہے جو آپ کے عربوں میں مالک کو بھی کہتے ہیں، سردار کو بھی کہتے ہیں، جس کی ربوبیت میں آپ رہتے ہیں۔ تو یہ تین علیحدہ ڈسپلن ہے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے رب العالمین اللہ تعالیٰ کی ذات کو بتایا اور اپنے ذریعے اس ربوبیت کو قائم کرنے کا طریقہ وضع کیا، جس کو آپ عموماً آیت الکرسی کے جو بعد والی آیات ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ہے ولی مومنوں کا، نکال کے لے کے جاتا ہے ظلمات سے نور کی طرف۔ وہ جو اللہ کی نگہبانی ہے، جو ولا ہے، جو ولایت ہے، وہ اس کا ایک سلسلہ زمین پہ جاری ہو گیا۔ اور اس نے بتایا کہ انسانوں کو یہ بڑی بلیسنگ تھی ٹھہری کہ اب زمین پہ اللہ کا جو نمائندہ ہے مسلسل
मुसलसल निगहबान कायम, अल्लाह की निगहबानी कायम रहेगी। उसका जो तसलसल था, जो शुरू हुआ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से, और फिर आप देखें कि फिर मौला अली, और फिर इस तरीके से चलते चलते इमाम हुसैन, और इस तरीके से आज इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आप ज़ेर कफालत हैं। अब निगहबानी की जो थोड़ी सी आज की टर्म, करबला आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा मुझे घूम फिर के आना पड़ेगा। कोशिश करूंगा अपनी कंट्रीब्यूशन देने की। देखें, ये बाप को जो विला हासिल है, ये वैसी ही विला है, लेकिन इसकी जो डिग्री है, या वो जैसे कहते हैं ना कि अब फूल है, छोटा फूल, बड़ा फूल, तो कैपेसिटीज का फर्क आ जाता है। ठीक, अब जैसे यहाँ का लोकल फूल, फिर अरब का फूल, फिर मदीने का फूल, इसी तरीके से जैसे इलाकों के फर्क आपको चीज़ों के इम्तियाज बख्शते हैं, वली बाप भी है। निकाल के जाने का इंतज़ाम की जो छोटी एक्सरसाइज है, बाप भी है। इसलिए बाप को देखना इबादत, सुना होगा आपने, बाप को देखना हज का सवाब, मकबूल हज का सवाब। कई लोगों ने ये रिवायत सुनी होगी, नीचे कमेंट जरूर करते जाएं आज साथ साथ। तो फिर आप समझे कि जो उम्मत के बाप हैं, उनको देखना अफजल ना ठहरा, इबादत ना ठहरा। जो उम्मत के बाप का, अली तुम और मैं उम्मत के बाप। उसके बाद जो ये विला का सिलसिला चलता है, तो डेफिनेटली जो निगहबान है, अल्लाह की निगहबानी कायम ही इनके जरिए होती है। तो इसमें आज आप लोगों के लिए एक थोड़ी सी इंस्पिरेशन देता जाऊं कि जिस तरह बाप को पता होता है अपने बेटे की पूरी, वो नज़र रखता है अपने बेटे पे, किधर है, कहाँ है, कैसे है, अब क्या कर रहा है, फ़ोन पे पूछता है, जो उसकी कैपेसिटीज़ है उसके मुताबिक वो उसको लुक आफ्टर करता है। तो आप बेफिक्र हो जाएं, वो तमाम लोग जो इमाम अलैहिस्सलाम को अपना निगहबान मानते हैं, अपना वली मानते हैं, इस वक्त का वलीउल्लाह मानते हैं, इस वक्त की ज़मीन पे हुज्जत खुदा या हुज्जत इलाही मानते हैं, इस टाइम जो आपका निगहबान है वो भी आपकी वो देखता है, आपको सुनता है, आपके पर नज़र रखे हुए, क्योंकि ये विला उसकी अपनी विला नहीं है, ये अल्लाह की तफवीज़ करदा विला है, ये अल्लाह की तफवीज़ करदा निगहबानी की जिम्मेदारी है। जैसे किसी चरवाहे को बकरियों की, तो चरवाहे से बकरियों का पूछा जाएगा, इसी तरीके से बाप से औलाद का पूछा जाएगा। तो आपका क्या ख्याल है, अगर आप अपने उनको अपना वली मानते हैं, अपना निगहबान मानते हैं, तो आपसे उनसे नहीं पूछा जाएगा? अल्लाह पूछेगा नहीं, हाँ भी तेरी ये बकरियां, तेरे ये बंदे, ये जो तेरी निगहबानी में थे, इनका क्या हुआ? तो बेफिक्र रहे। इसलिए उतना ही उनकी तरफ भी बर्डन है ये सिर्फ आपकी अकेले की ज़ात पे नहीं है। इसलिए बेफिक्र होके इस मामले में दिल बड़े कर लें आज से। और वो ईरान जंग में देखे हमने। अब मैं अपनी असल बात की तरफ आता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बंदे ने ख्वाब भेजा कि वो लाशें उठाते फिर रहे थे उधर ईरान में, जब ये जंग के दौरान एक ख्वाब किसी ने हमें भेजा। इसी तरीके से डिफरेंट तरह की हमें इस तरह के ख्वाब भी आए। और आज जब ये ट्रम्प पर ये सारे झींपे से सारे घुसे G7 के चक्कर में कितने लोग इकट्ठे हुए बैठे थे, क्यों? एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे, वो कहते हैं हमने बनाना ही नहीं है, ये कहते नहीं एटमी हथियार नहीं बनाने देंगे। वो तो बात वहीं की वहीं खड़ी है भाई। ये B-2 बॉम्बर गिर रहे हैं, ये F-35 एरर से गिर रहे हैं, ये कौन गिरा रहा है? कौन गिरा रहा है? एयर फोर्स गिरा रही है उनकी। कौन सी फोर्स गिरा रही है? ये इमाम की फोर्स गिरा रही है। ये मुहर्रम अपनी नौइयत का, मैं समझता हूँ इस सदी का सबसे इम्पोर्टेंट मुहर्रम है, जिसमें करबला को हमने अपनी आंखों से, जिन्होंने नहीं देखा था उन्होंने देखा, उन्होंने महसूस किया, वो हुर्रियत महसूस की, वो जवामर्दी, वो शहादत के जज्बे दोबारा जिंदा हुए। आज के बाद दोबारा मैं समझता हूँ कि इस सदी में कम अज़ कम कोई अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को चैलेंज नहीं करेगा, अज़ादारी इमाम हुसैन पे टॉन्ट नहीं करेगा कोई भी। बेशक शियों में भी कई वहाबी शिया होते हैं, मतलब वहाबी स्कूल ऑफ थॉट के, तो वो भी बड़े मॉडरेट होने की कोशिश करते हैं। ये आप रिजवान साहब पे शरीयत ले आए जी, क्यों जी? आप पे शरीयत तो नहीं मना करती पानी पीने से। ओ भाई, एक बंदे का जज्बा है, वो गम में है, वो जैसे मर्जी एक्सप्रेस करे,
کون کسی کے جذبات پہ شریعت کی حد لگا سکتا ہے، خصوصاً جب وہ غم کی کیفیت میں. ایک ماں کے بچے دیکھیں ڈیفرنٹ بیہیو کرتے ہیں. باپ مرتا ہے ایک دیواروں میں ٹکرے مارتا ہے، ایک نوکر میں لگ کے بیٹھا ہوتا ہے. آپ اس سے کہو کہ تو غلط، ہی تیرا باپ نہیں مرا، تو بھی اپنے آپ کو دیواروں میں مار. اور ایک دیواروں والے کو کیا کہ یار تو بھی صبر کر کے بیٹھ. وہ کیوں؟ یہ تو ایک ایموشنز کی بات ہے. اب میں رضوان صاحب سے کہتا نہیں جی رضوان صاحب شریعت میں تو کوئی نہیں ہے نا حکم آپ پانی پئیں بسم اللہ کریں، یہ تو کوئی وہ بھائی اٹیچمنٹ کی بات ہے. بھوکیں مر جاتی ہیں آٹومیٹک، اپنا کوئی گیا ہو دنیا سے یہ کیفیت ہوتی ہے. اگر آپ کا تعلق ہے، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں اپنے آپ کو ان کے گھر کا غلام سمجھتے ہیں، اٹیچ سمجھتے ہیں، تو پھر تو یہ ان کے گھر کی فوتگی کے دن ہے. جیسے مرضی سمجھ آتی ہے، جو آپ کا کلچر ہے، جس طرح آپ اپنے باپ دادوں کو وہ کرتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، جو بھی آپ کے وہ ہے. ڈھول بجتا ہے اگر تو ڈھول بجا لو، جو سمجھ آتا ہے وہ کر لو. بات تو پھر وہاں کی قبولیت کی ہے کہ وہ مانتے ہیں آپ کے اس ساری اٹیچمنٹ کو، وہ مان جائیں تو قسمت. آپ کہتے ہیں جی قسمت کیسے؟ قسمت تو کھل گئی. جن کو غم حسین مل گیا، جن کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت اس در کی غلامی مل گئی، ان کی خوشی میں خوش ہونا آ گیا، ان کی غم میں غمگین ہونا آ گیا، قسمت کھل گئی. اس کے بعد دنیا میں کوئی قسمت وسمت کی بات ہی نہیں رہتی، قسمت کھل چکی. اب آ جائیں کہ اس میں کرنا کیا. اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ دین کے قیام کے لیے تھا. تو آج میں سورۃ شورى کی آیت نمبر 11 میں جہاں انبیاء کو حکم ہے نا دین قائم کرو، تو اس کی 4 باتیں کوٹ کرتا ہوں. آج آپ لوگوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بھئی وہ جو اللہ بار بار کہتا ہے دین قائم کرو، تو امام حسین علیہ السلام نے تو دین قائم کیا، تو اب ہمیں دین ہی قائم کرنا ہے. سب سے پہلے ان 10 دنوں کا جو پرومس ہے وہ دین قائم کرنا ہے. افسردگی، افسوس، اٹیچمنٹ، اٹس اے نیچرل پروسیس جس کے اندر جتنی وہ اپنی طبیعت کی وہ جیسے کہتے ہیں نا نرمی ہے، اسی لیے تو حکم ہے کہ اپنی طبیعتوں کو نرم رکھو، ایسے شعبے نہ اختیار کرو کہ جس سے دل سخت ہو جائے. اب 4 باتیں دین قائم کرنے کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمائی. عالم اپنے علم پر عمل کرے، دین قائم ہو جائے گا. عالم اپنے علم پر عمل کرے، فلمیں نہیں. اور خصوصاً جب فتنوں کا دور ہو تو عالموں کو حکم ہے کہ وہ پھر اپنے علم کے ذریعے اس کی شمع جلائیں اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا قیام کو یقینی بنائیں. عالم اپنے علم پر عمل کرے، دین قائم ہو جائے گا. جاہل سیکھنے میں شرمائے نہ، دین قائم ہو جائے گا. دین 4 باتوں سے قائم ہونا ہے، وہ میں عرض کر رہا ہوں کیونکہ اللہ کا حکم ہے تمام انبیاء کو دین قائم کرو، اور یہ دین کے قیام کے لیے یہ جو ساری ایکسرسائز تھی. جاہل علم حاصل کرنے میں شرمائے نہ، غنی نیکی کرنے میں بخل نہ دکھائے. جو امیر ہے، غنی ہے، صاحب استطاعت ہے، وہ بخل نہ دکھائے نیکی کے کام کرنے میں، نیکی پہ خرچ کرنے میں بخل نہ دکھائے. غنی، دین قائم ہو جائے گا. جاہل شرمائے نہ علم حاصل کرنے میں. کیا بات ہے نہیں پتا بس پوچھ لو. سو واٹ؟ کون ماسٹر ہے یہاں؟ کوئی بھی ماسٹر نہیں ہے. ہر گزرتا دن ہمیں، جس کو لوگ سمجھتے ہیں، میں اپنی بات کروں گا مجھے کیا کسی سے، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ جی بڑی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں، جی کیا بات ہے، جی کیا علم ہے اور کیا مہارتیں ہیں اور کیا کیا پریڈکشنز ہیں، ہر اگلا گزرتا دن اپنے آپ کو زیرو کھڑا کر لیتے ہیں. کچھ بھی نہیں پتا جیسے. یہی حالت ہوتی رہتی ہے، کچھ بھی نہیں پتا جیسے. فقیر آخرت کو نہ بیچے دنیا کے عوض. فقیر آخرت کو نہ بیچے دنیا کے عوض. یہ 4 باتوں سے دین قائم ہو جاتا ہے. عالم علم پر عمل کرے، جاہل سیکھنے میں شرمائے نہ، غنی نیکی کے کام کرنے پر خرچ کرنے سے بخل نہ اختیار کرے، اور فقیر آخرت کو نہ بیچے دنیا کے لیے. دین قائم ہو جائے. یہ ہے اس کی انسپریشن. یہ 4 باتیں لکھ لیں، ان کے کوئی سینری بنوائیں، گھروں میں لگوائیں،
اور بخل کے بارے میں عرض کر دوں، بخل سب سے پہلا دنیا کا جو کرائم تھا بخل تھا. حابیل اور قابیل کا جو معاملہ آپ لوگوں نے سنا ہوا، قابیل جو ہے بخیل تھا، قربانی مریل دیتا تھا. سب سے پہلی عبادت ہی قربانی تھی کہ قربانی دی جاتی تھی. اچھا، اب وہ اپنا جو جانور تھا وہ بڑا تگڑا دیتا تھا حابیل. قابیل جو ہے وہ مریل اپنا ایسے لسا مارا، پھر کہتا تھا کہ وہ بجلی آتی تھی گرتی تھی اور وہ قربانی قبول مانی جاتی تھی. بجلی نہ گرے، ادھر سے وہ جو حابیل ہے اس کی قبول ہو جائے. اب پہلے تو بخیل ٹھہرا، پھر حاسد ہوا، کیونکہ فضل خدا جس پر ہوتا ہے وہ حسد کیا جاتا ہے، یہ بھی حکم. اب حسد ہوا. تیسرے نمبر پہ جا کے پرستش ہوئی آگ کی، کہ شیطان آیا، اس نے کہا کہ یار یہ تو آگ کو راضی کر، وہ آتی ہے اس کی قربانی لے جاتی ہے، تیری وہ نہیں، تو آگ کو راضی کر. تو آگ کی پرستش شروع ہوئی. چوتھے نمبر پہ پھر بات قتل پہ گئی. تو پہلا دنیا کا کرائم راہ خدا میں، راہ الہی میں بخل کرنا ہے، تو بخل سے بچیے. اس کے بعد جی امام علیہ السلام کی میں اس میں کچھ آپ کو وہ بیان کروں گا جو حکم احکامات ہیں کہ جو ضروری ہیں ان ایام کی نسبت سے. سب سے پہلے تو دین قیام کے لیے یہ سب ہوا، جس لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ سب کیا. آپ کو ہمیں بھی وہ کرنا ہے، وہ مقصد وہ ہے. کربلا کے مقصد کو نہ فراموش کریں. ایرانیوں نے اس سب کو، عزاداری کو اگر زندہ رکھا، آپ مقصد پہ بھی آ کے اپنے آپ کو پرفارم کر لیا. یہ آپ دیکھیں الاؤ بھڑکتا ہے، اور وہ میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ یہ ٹیسٹ ہے کہ اب کیا انہوں نے بچے مارے تو ایرانی جواب میں ان کے اسکول پہ مار دیتے میزائل، تو ایرانی گئے تھے. اچھا، اسی طریقے سے انہوں نے ان کے سویلینز کے ساتھ جو کیا ایرانی بھی کرتے تو گئے تھے. اسی طریقے سے وہ ایٹم بم مار دے ایران پہ، اور ایران بھی بنا لے ایٹم بم، تو گیا، فیل ہو گیا. معرفت الہی کے سفر میں یہ الاؤ جلتا ہے صرف چھانٹ کرنے کے لیے. اسی کو فتنہ کہتے ہیں، کہ آگ کا جلنا، یا جو بھی کہہ لیں اس کو. تو امام حسین علیہ السلام کا جو مقصد تھا وہ احیاء دین تھا، دین کا قیام تھا. اور اس دین کا قیام کہ جس میں اللہ کی ربوبیت میں زندگی گزاری جائے، نہ کہ کوئی فاسق اور فاجر آپ لوگوں پہ، مسلمانوں پہ آ کے اپنے احکامات، اپنی مرضی اور خواہشات کے مطابق آپ لوگوں کی زندگیوں کو ڈرائیو کرنے لگے. یہ آپ لوگوں کو اللہ کی ربوبیت میں جوڑے رکھنے کے لیے ایک کوشش تھی، جس کا پتہ تھا کہ اینڈ کیا ہے. سب سے بڑی بات، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، ان کی زندگی میں، وہ روایت پہلے بھی ہم کوٹ کر چکے ہیں، اس کی مناسبت سے پھر بھی کر دیتے ہیں، کہ ایک دن آپ آواز سنتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے زارو قطار رو رہے ہیں. اور آپ جب جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام آپ کی گود میں. اور وہ تھوڑی سی حدیث شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ آپ نے کہا کہ کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے، خلوت میں آج ایک خاص فرشتہ آنا. اور جب وہ آپ جاتی ہیں تو وہ امام حسین علیہ السلام اندر چلے جاتے ہیں کھیلتے ہوئے، تو وہ گود میں لے کے رو رہے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھتی ہیں کہ کیا وجہ، تو آپ کہتے ہیں کہ آج مجھے کربلا کی وہ سرخ مٹی دکھائی گئی جہاں میرے اس نواسے کو شہید کر دیا جائے گا. تو ان کے غم میں وہ تو پہلے روئے. سنت ہوگی آپ کے لیے، تو آپ تو ہر سنت، مطلب آپ دیکھیں تھوک آپ لوگ آنکھوں پہ لگاتے، کیوں لگاتے ہیں؟ آپ کی تھوک ہے بھلا، وہ تو نبی کی تھوک تھی، وہ تو کنویں میں پھینکتے تھے میٹھا ہو جاتا تھا. لیکن آج آپ لوگ سنت کے نام پہ سب تھوک لگانے لگتے، بسم اللہ پڑھ کے جی آنکھ چلاؤ. کیوں؟ حالانکہ آپ کی تو میرے منہ سنتے آپ کی تھوک کو بابرکت تھوک ہے. وہ تھوک تھی جو لوگ ہاتھوں پہ لیتے تھے، وہ تھوک تھی جو زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. لیکن آپ کے آنسو بہے، آپ نے جیسے کہتے ہیں گریا کیا، آپ روئے، تو سنت جاری ہو گئی. امام حسین علیہ السلام پہ اگر ان کی زندگی میں گود میں بٹھا کے رونا مستقبل کے ہونے والے ایونٹ پہ جائز ٹھہرا، تو پھر بعد میں جب آپ لوگوں کی وہ کیفیت ہے، آپ کا تو مسئلہ صرف اپنے نبی کے دل تک پہنچنے کا ہے بس، اور کچھ نہیں. کہ ان کا دل مغموم ہے، ہم بھی آج مغموم ہیں، سمپل از دیٹ.
اس کے بعد امام حسین علیہ السلام حماس کے قیدیوں کو جن کے ساتھ ریپ ہوتے ہیں اسرائیل کی جیلوں میں بڑے یاد آتے ہوں گے. اس وقت جب وہ درندگی کی مثال بنتے ہیں اسرائیلی، اور یہ مظلومیت کی مثال بنتے ہیں، جس طریقے سے ان کے ساتھ جیلوں میں سلوک ہو رہا ہے، کتے چھوڑے جا رہے ہیں، جانوروں سے ریپ کی خبریں، کیا کچھ ظلم اور جو غزہ میں ٹھہرا. لیکن صرف امام حسین کا نام لینے والے ہی کھڑے ہوئے، ان کی فریاد پہ ان کی مدد کو پہنچے. وہ جیسے بھی تھے، وہ جی آپ کی جو دنیا نے ٹائٹل دیے ہیں، کافر ہونے کے، فلاں ہونے کی، جو دنیا نے کہا، لیکن جب میدان سجا تو حزب اللہ کھڑی ہے، انصار اللہ کھڑی ہے، حشد شعبی ہے، عراق ہے، ایران، پاسداران ہے، سب حسینی ہیں، سب عزاداری امام حسین کے قائل ہیں. ان سب کے پاس کربلا تھی، اسی لیے یہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور اسی کربلا نے ان کے اندر یہ ہمت پیدا کی کہ آج یہ اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہے ہیں. اور باقی جو سارے کا سارا عالم اسلام ہے، اس کا تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی تعلق ہی نہ ہو اس ظلم اور بربریت سے. تو تعلق کو کس نے جوڑا؟ غیرت کا دوسرا نام امام حسین علیہ السلام کا راستہ ہے، حریت کا راستہ، کربلا کا راستہ. اسی لیے دین زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اس کے اندر سے گزر کے آپ لوگوں کی اندر کے میل ختم ہوتے ہیں. اب وہ جو دیکھنا عبادت کہتے تھے نا، باپ کو دیکھنا عبادت ہے، حج کا ثواب ہے، مولا علی کو دیکھنا عبادت ہے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اب حماس والے جو اندر وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ مدد دیکھی کہ کرنے والے کون ہیں، یہ کہتے ہوں گے کہ نام حسین لینا بھی اجر کا باعث ہے، نام حسین لینا بھی عبادت ہے. کیونکہ وہ صرف اور صرف نام حسین ان سے لے لو، حزب اللہ سے نکال لو، انصار اللہ سے نکال لو، بچے گا کیا پیچھے؟ بچے گا کیا؟ وہی 56 ملک، وہی ہم سب 1 ارب 2 ارب، وہی بچیں گے اگر نام حسین ان سے سائڈ پہ کر لو 1 منٹ کے لیے. تو پھر حماس کہے گی نہیں، فلسطینی کہیں گے نہیں، غزہ والے کہیں گے نہیں کہ نام حسین میں ہی وہ کمال ہے، نام حسین میں وہ کمال ہے کہ لوگوں کو غیرت بخشتا ہے. اور یہ جو کمزور، نحیف، بیکار، لاغر، سست، تنگ دل باڈی جو ہے، اس کو ایک نئی جہت بخش دیتا ہے نام حسین. تو اب سمجھیں کہ نام حسین، صرف نام حسین علیہ السلام کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ تو وقت بتائے گا کہ جب مسلمانوں پہ کڑا وقت آیا تھا، صرف نام حسین کا کمال تھا کہ مسلمان اپنی عزتیں بچا سکے، جو بچا سکیں گے. ورنہ جہاں امام حسین کا نام نہیں ہے وہاں غرق ہوتے چلے جائیں گے، وہاں کوئی مدد نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے. اب اس میں صرف ایک چیز کو میں کنکلوڈ کرتا ہوں کہ یہ آنے والے وقت میں آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو، یہ وقت چل رہا ہے، جوپیٹر ایگزالٹیڈ ہے. اس سال آپ دیکھیے گا کتنے حسینی بنیں گے، کتنے نان مسلم کنورٹ ہوں گے. اس امام جو آیت اللہ خامنائی صاحب کی جو شہادت ہے، ایران کی جو حریت اور جہاد جس طرح وہ کھڑا ہوا، اس سے وہ ایک لوگوں کو نیا میسج دے گیا، کربلا عملاً دکھا گیا. تو اس دفعہ کا محرم اپنی نوعیت کا اپنے آپ میں خاص وہ ہوگا. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک عمل ہے، یہی اب نام حسین کی اگر بات آئی ہے تو اس پہ بھی ایک چیز لے لیں، عمل کیا کرنا چاہیے، کیسے. سمپل سی بات ہے. سب سے پہلے تو جو حکم ہے کہ چھت پہ چلے جاؤ، دائیں دیکھو، بائیں دیکھو، اوپر دیکھو، اور ایک غم کی کیفیت میں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ٹھیک ہے جی، کنیت سے بلائیں، سلام کریں. اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. ان کے غم کو یاد کر کے بس سلام کر دیں. یہ روزانہ کرنے کا حکم ہے، لیکن اب کم از کم ان 10 دنوں میں کر لیں. اور جہاں کوئی جو مجرب ہے کہ 9 اور 10 کی لنگر کا اہتمام کریں، پیکس کریں، پانی لیں، اچھے سے اچھا آئیڈیلسٹک ہونا چاہیے. ایسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہے ہیں تو آپ پلاؤ پانی پھر ان کے مہمانوں کو جو ان کے بچوں کے غم میں آئے ہیں. سڑکوں پہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے دو، پھرو. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان 2 دنوں کی جو کمال ہے، یقین جانے رضوان صاحب، ان 2 دنوں کا کمال میں بتا نہیں سکتا کہ یہ کہاں پہنچا دیتا ہے.
بالکل میں اپنی آپ کو بس اس پہ کیا کھولوں اور کیا بتاؤں کہ اس کے اندر کیا. اور جب آپ لوگ مجلس سے نکلیں، اور لازمی نہیں ہے، دیکھیں آپ لوگ شیعہ ہیں، سنی ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، کوئی بھی ہے دنیا میں، اگر آپ کا تعلق غیرت سے ہے، حریت سے ہے، تنگ ہے زمانے سے، تو حسین ہی آپ کا اکیلا وارث ہے بس. اور اسامہ پھر صاحب، آپ لوگوں کو یہ جو عمل ہے، جیسے زیارت کا بتایا کہ جا کے اس کو کریں، دوسرا 9-10 کو لنگر کا اہتمام کروائیں، پانی پلائیں، جتنی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق کریں، کچھ نہ کچھ کریں. اور جب کسی بھی اس طرح کی آپ ایونٹ دیکھیں، کوئی جلوس دیکھیں، ساتھ چل پڑیں، ساتھ رک جائیں، ساتھ ہو لیں، مجلس ملے تو ضرور جائیں، جا کے 4 آنسو بہا کے آئے. جب نکلیں تو بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عرضی پیش کریں کہ آپ کے غم میں ہم تعزیت کے آپ کے بچوں کے لیے آئے تھے، جو مانگنا مانگ لیں. خصوصاً جو لوگ گاڑی نہیں ہے، میں تو وہ جیسے کہتے ہیں نا اپنے تجربوں کی بات بتاؤں، کئی لوگوں کی میں یہ سن بھی چکا ہوں، پیدل جائیں، واپسی پہ پیدل جب آ رہے ہو تو پیدل ہی چلتے ہوئے یہ دعا کریں کہ آپ کے بچوں کی اس پہ آئے تھے اور پیدل ہیں. بس اگلا محرم آپ لوگ پیدل نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے آپ لوگوں کی کوئی بیماری ہے، کوئی بھی وہ ہے، اس میں بھی آپ بی بی سے استغاثہ کر سکتے ہیں. اور حکم بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے، یا تو میں نے جو مختلف اس میں دیکھا ہے کہ 4 دفعہ مولا علی کا واسطہ دینا بڑا مجرب ہے، بحق علی بحق علی بحق علی. اور اسی طرح بی بی کا واسطہ دینا بھی بڑا مجرب ہے. اگر آپ بی بی علیہ السلام کا واسطہ دے کے کوئی اپنی حاجات طلب کریں تو وہ بھی بہت مجرب ہے. لیکن کربلا کی جو ایکچوئل داستان ہے، یا یہ جو بینچ مارک ہے، اس کو مدینہ سے پڑھنا ہے، اس کو مدینہ سے شروع ہونا ہے. مدینہ کی کنورسیشن سننی ہے، مکہ کی سننی ہے، پھر کربلا تک جانا ہے، آپ کی زندگی بدل جائے گی. اسامہ صاحب، یہ سورہ کوثر کے حوالے سے آپ کو اس کا ترجمہ ہم سب کو پتا ہے کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہ بے شک آپ کا دشمن ہی نیست و نابود ہوگا. تو سورہ کوثر کا ہم بڑا عمل سنتے ہیں، یہ کیا ہے اور اس کو کس طرح پرفارم کرنا ہے؟ دیکھیں آپ کو جب سورۃ شعراء پہ ہم نے کئی دفعہ بات کی کہ اجر رسالت میں مانگ لی گئی مودت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی، اس کا ایویڈنس یہ ہے کہ مودہ سنگل کا صیغہ ہے، قربہ بھی واحد مؤنث کا صیغہ ہے. تو جو اجر رسالت میں مانگا گیا کہ کل کہ لا اسألکم، نہیں سوال کرتا تم سے، اجرن اجر کا، الیہ اس پر، الل مگر، مودہ فی القربہ، فل سے، مودہ مودت، قربہ واحد مؤنث بی بی کے علاوہ کوئی نہیں. اجر رسالت میں مانگا گیا اور پھر یہ کہا کہ یہ جو نیکی کرے گا ہم اس کو بڑھا دیں گے. اب یہ فارمولے کا جو حکم آیا، اب آپ لوگ کیا کرتے ہیں، سورۃ کوثر جب پڑھتے ہیں تو سورۃ کوثر ہے بی بی فاطمہ کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. سمجھ رہے ہیں، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی. تو اب اس بات پہ کہ یہ بات بہت بڑی عطا کی ہے، سیدۃ النساء العالمین دی ہیں بھائی، جنت کی سردار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں کسی جیسے کہتے ہیں بڑی سے بڑی ہستی کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ بتائیں، مولا علی کے لیے کبھی کھڑے ہوں، کسی اور کے لیے کھڑے ہوں، بی بی کے لیے کھڑے ہوتے تھے. عام بات نہیں، امت کی شفاعت بی بی نے کہا تھا میرے ذمہ بابا. بہت بڑی ذات ہے، سمجھنے کی بات ہے. اور جگر گوشہ رسول، جگر کا جیسے کہتے ہیں جگر کا ٹکڑا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود بھی اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے بیٹی کو سرداری عطا کی اور آپ کو بھی کہا کہ اس کی مودت دو. تو سورۃ کوثر کیونکہ بی بی کی مصداق ہے اور اس میں وعدہ یہ ہوا، نبی سے کیونکہ پرومس ہوا کہ وہ معجزات کھلنے ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پرومس ہوا کہ اب تو اس پہ جیسے کہتے ہیں نا فصلی، کھڑا ہو کے جو قیام کر جیسے ہوتا ہے فصلی لربی کا، ونہر قربان کر، قربانی کر. جب میں کہا پہلی عبادت قربانی تھی، اس کا بہت
माना जाता है अजर। तो नमाज, ये आप तर्जुमा करते हैं नमाज पढ़ और कुर्बानी कर, इस बात पे कि हमने तुझे कौसर अता कर दी है, बीबी फातिमा अता की है, इस बात पे नमाज पढ़ तू और कुर्बानी कर। ये इतना बड़ा रिगार्ड है कि मैंने ये दे दिया तुम्हें, और तुम्हारा दुश्मन जो है बे औलाद रहेगा। अबतर का मतलब होता है औंतरा कह लें, या अबतर दुश्मन दुम कटा, कि वो आगे नहीं चलेगा। तो इसलिए बीबी के दुश्मन, बीबी के बच्चों के दुश्मन, उनकी औलादों ने वैसी वो दुम कटी होना, मतलब वो हरामी तो हो सकते हैं, वो आगे नहीं चलेंगे। और इसी तरीके से इस बात की, इसलिए सूरत कौसर का जब आप लोग एहतमाम करते हैं असल में, तो आप जाके सिस्टम की सबसे बड़ी चाबी को छेड़ देते हैं। आपको पता है सूरत कौसर सिस्टम की सबसे बड़ी चाबी है कि कायनात जिसके लिए बड़ी वजह खलकत कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके लिए जो रहमत, हाजत, रहमत मैंने पहले बताया हुआ है, रहमत कोई ठंडक नहीं उतरती, रहम का जज्बा, हाजत रवाई का जो जज्बा पैदा होता है उसको कहते हैं रहमत, हाजत रवाई। तो आपके लिए आपकी उम्मत का कहा कि जी उनकी बख्शिश मेरे जिम्मे, आपकी उम्मत की। फिर मर्दों को आज तक फिर दोबारा वो जैसे कहते हैं ना कि वैसी माँ, वैसी खातून जो पीछे खड़ी होके जन्नत के सरदार दे दे, औलिया के सरदार दे दे, इमामुल मुत्तकीन जैसी उसकी कमर मजबूत करने वाली खातून। और इसलिए सूरत कौसर का जब आप लोग ज्यादा कसरत करते हैं तो इनडायरेक्टली आप बीबी से मवद्दत का इजहार करते हैं, जो कि अजर रिसालत में मांगी गई है। इसलिए वो वमई यक तारीफ हसना जो बात आती है अगली आयत में कि फिर मैं इस नेकी को बढ़ा देता हूँ, जो ये मवद्दत देगा मैं उसको बढ़ा दूंगा। तो इसीलिए वो जब सूरत कौसर जिस चीज पे पढ़ते जाते हैं आप लोग, वो रिस्क काउंट ही नहीं होता, मतलब वो जैसे कहते हैं वो अनकाउंटेबल उसमें चला जाता है फेज में। तो ये है बेसिकली सूरत कौसर के वजीफे के पीछे जो रीजनिंग थी, आज मैंने वो आपके सामने अर्ज कर दी। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, क्या खूबसूरत तरीके से आपने आज समझाया है। तो मेरा ख्याल है कि पूरा महीना अगर नहीं कर सकते तो ये मुहर्रम के 10 दिन अपनी आखिरत, अपनी आखिरत संवारने और बीबी फातिमा सलाम ज़हरा जो हैं उनके साथ अपनी अकीदत, अपनी मोहब्बत का जो है वो इजहार ज़रूर करें। इजाज़त दें, फिर हाज़िर होते हैं। खुदा हाफ़िज़।